منصوبے جو ڈیڈ سکیمز تھیں، بہت سالوں سے چلتی آ رہی تھیں، اس کو اے ڈی پی سے کلینز کر کے جو تھرو فارورڈ ہونا تھا، کیری فارورڈ اس کا بجٹ ہونا تھا، ان کو ختم کر کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ پنجاب کی عوام، ان کی تعلیم، ان کی صحت اور ان کی سروس ڈیلیوری کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور جو تقریباً 3,800 سے زائد اسکیمز بنتی ہیں۔ اسی طرح یہ بجٹ کیش بیک بجٹ ہے۔ یہ پچھلے ادوار کی طرح کہ ایک اے ڈی پی اسکیم بنا دی جائے اور اس کے پیچھے پیسہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ 842 بلین کیش بیک ڈیولپمنٹ بجٹ آف پنجاب ہے، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سب سے زیادہ ترجیح میں شامل ہے وہ صحت اور تعلیم ہے۔ اور صحت اور تعلیم میں صرف آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے اخراجات سیلریز کی مد میں جاتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ جو سروس ڈیلیوری ہے صحت کی، ایکسس جو ہے صحت کی، اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ اور اس میں جو آتے ہی انیشیٹو لیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے وہ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کا انیشیٹو تھا، اور جس کے اندر ابھی تک جب سے یہ شروع ہوا 2 ماہ ہوئے ہیں اس کو شروع ہوئے ہوئے، 6,60,000 لوگوں نے کلینک آن ویلز سے علاج کا اور معائنہ کرایا ہے اور اس سے مستفید ہوئے ہیں، اور 1,20,000 فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل کے اندر وہ تمام طبی ڈائگنوسٹکس فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک ہاسپٹل اور ایمرجنسی میں ہوتی ہیں، فارمیسی سمیت۔ تو یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ایکسیس ٹو ہیلتھ کی سروس کو نہ صرف ایفیشینٹ کرتا ہے بلکہ پنجاب کے عوام جہاں ہاسپٹلز نہیں ہیں ان کی دہلیز تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ سارا انحصار ہمارا ان فیلڈ ہاسپٹل یا کلینک آن ویلز پہ ہوگا، بلکہ تمام بیسک ہیلتھ یونٹس، ٹی ایچ کیوز اور آر ایچ سیز کی مکمل ری ویمپنگ کا عمل بھی اس بجٹ میں شامل ہے۔ اور اگر میں صرف ہیلتھ کی بات کروں تو 473 بلین سے 539 بلین، 473 بلین سے 539 بلین بجٹ کو انکریز کیا گیا ہے۔ اور اس میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور نواز شریف کارڈیولوجی ہاسپٹل اور ڈائگنوسٹک جو کیتھ لیبز ہیں ان کو بھی پہلی دفعہ پورے پنجاب میں اس کے جال کو پھیلانے کا منصوبہ شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ری ویمپنگ کا عمل شامل تھا جب ہماری حکومت آئی، اور ہم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ پچھلی حکومتوں کی تختیاں اتار کے اپنی تختیاں لگائی جائیں، بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر وہ تمام جو اسکیمز تھیں، وہ تمام جو منصوبے تھے جو عوام کے فائدے میں تھے، ان کو فلی فنڈ کر کے اس سال مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو تعلیم کا شعبہ ہے اس کے بجٹ کو بھی 595 بلین سے بڑھا کر 670 بلین کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر سی ایم پنجاب کے تمام انیشیٹوز بھی شامل ہیں۔ اور جو ایجوکیشن ہے اس میں پہلی دفعہ جو ٹیچر ٹریننگ ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن، اس کے اوپر انحصار زیادہ ہے تاکہ جو بچے اسکولز میں ہیں ان بچوں کی کوالٹی آف ایجوکیشن، اور اس میں کچھ ادارے جو ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ان کا مرجر بھی شامل ہے، اور کریکولم اور ٹیچر ٹریننگ اتھارٹی کا قیام پہلی دفعہ پنجاب میں اس منصوبے کو بھی شامل کیا گیا ہے جو ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشن اپروچ ہے۔ اور پھر آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ایک منصوبہ شامل کیا ہے، جو پہلے بھی منصوبے شامل ہیں اس کے اندر پیف کا منصوبہ ہے، لیکن اس کو اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اور اسکل ڈیولپمنٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے جو تمام نوجوانوں کے لیے، جس میں آئی ٹی سیکٹر ہے، کارپینٹرز ہیں، انٹرپرینورشپس ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کی جو سکلز ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کی مد میں بہت زیادہ ریولوشن جو کی گئی ہے، اور اس کے اندر جو بجٹ ہے اس میں تو اضافہ 79 بلین سے 117.2 بلین کیا گیا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسان کا حق اس کو ہاتھ میں ملے، اس میں 10 بلین کا کسان کارڈ لون اسکیم شروع کی گئی ہے انٹرسٹ فری، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 بلین کی ٹریکٹر اسکیم کو شامل کیا گیا ہے۔ اور لائف اسٹاک کے فارمرز کے لیے پہلی دفعہ لون اسکیم کارڈ شروع کیا جا رہا ہے 2 بلین کی
فنڈنگ سے، لیکن جس طرح اس میں اضافہ ہوگا اس بجٹ کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن شامل ہے، اور ایگریکلچر مال کہ جو کسان ہے اس کو ایک چھت کے نیچے سیڈ، فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز جو کہ ان کا بہت بڑا ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے ان کو ایگریکلچر مال تک کی ایکسیس دی جائے گی، اور پنجاب حکومت کے اندر اس کی ہیوج فنڈنگ شامل ہے. اس میں پہلی دفعہ تاریخ میں یہ بڑے فخر سے میں بتانا چاہوں گی کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ای میکنائزیشن ہے، جو ٹریکٹر سے اوپر جو ایڈوانسڈ مشینری ہے ایگریکلچر کی، اس کو انڈیجنائزیشن کی، اس کی مینوفیکچرنگ پنجاب کے اندر ہو، پاکستان کے اندر ہو، اس کے لیے بجٹ شامل کیا گیا ہے، جس کو انڈیجنائزیشن آف ای میکنائزیشن آف ایگریکلچر کے پروگرام کے نام سے. اس کے ساتھ ساتھ جو سولر ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ فنڈ رکھا گیا ہے کہ اس کی بھی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، وہ بھی پاکستان اور بالخصوص پنجاب کے اندر اس کو پروموٹ کیا جائے. اسی طرح جو سیڈ ہے ایگریکلچر میں، اس کو بھی کینولا سیڈ، آئل سیڈ جو ہیں ان کی پروموشن کے لیے بھی اس بجٹ میں پیسے رکھے گئے ہیں، تاکہ ہم لوگ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور ایکسپورٹ پروموشن آئل سیڈز کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے ساتھ ہو. اسی طرح جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں پہلی دفعہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، یہ بڑی حیرانگی ہوئی یہاں آ کر وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہ پرائیورٹی اور اولین ترجیحات میں شامل ہے کہ پنجاب کے پورے صوبے میں بلا تفریق، کہ کوئی ساؤتھ پنجاب ہے، کوئی نارتھ پنجاب ہے، پورے پنجاب کے صوبے میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اینڈ ٹو اینڈ منصوبہ لایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کے اس میں 127 بلین سے 322 بلین، 177 سے 322 بلین، جس میں صرف جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی مد میں 120 بلین ڈالے گئے ہیں، جس میں جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پوری سائیکل ہے ڈسپوزل تک اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو اور لوکل گورنمنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروسز چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں، چاہے وہ یونین کونسل کے اوپر سالڈ ویسٹ کی ہوں، جو صاف ستھرا پنجاب کا منصوبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو فارسٹ وائلڈ لائف اور فشریز میں ایک تاریخی اضافہ ہوا ہے، کیونکہ پنجاب کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ اس کے اندر پہلی دفعہ اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور شرمپ فارمنگ اور ایکوا کلچر کے اندر 6 بلین کی رقم کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو پہلی دفعہ یہ انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. اور اب پہلی ہماری جو منصوبہ ہے پائلٹ کا وہ شروع ہو چکا ہے، اور اگلے سال کے لیے ہم نے 6 بلین رکھا ہے تاکہ اینڈ ٹو اینڈ جو شرمپ اور ایکوا کلچر فارمنگ ہے اس کو پنجاب کے اندر زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. اور وائلڈ لائف اور فشریز اور فارسٹ کے اندر، کیونکہ فارسٹ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگلات میں آگ لگ رہی ہے تو ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹس کی کمی تھی اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی کمی تھی. اسی طرح وائلڈ لائف کا آج تک پنجاب میں کوئی سینسز ہی نہیں ہوا. جو انوائرمنٹل آرگنائزیشنز ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن اس کی مد میں 17 بلین سے 25 بلین کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ تینوں سیکٹرز کو اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا. اسی طرح جو ماحولیات ہے، کلائمیٹ چینج ہے اور انوائرمنٹ ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ کو کے اندر بھی ایک ہیوج فنڈنگ کے ساتھ جو کہ 16 بلین تھی اس کو بڑھا کر 3.5 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک منصوبہ آ رہا ہے وہ اسموگ لیس لاہور کا جو منصوبہ ہے. لاہور کے شہریوں کو میرے سے زیادہ یہ علم ہے کہ کس طرح جو اسموگ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن پہلی دفعہ اصل عملاً ایکشن پلان کے اوپر بجٹ کو ایلوکیٹ کر کے اس کو مختص کر کے اسموگ لیس پنجاب کا ایک اور لاہور کا ایک انٹیگریٹڈ پلان تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے، اور پچھلے 2 ماہ سے اس کے اوپر عمل جاری ہے. اور اس کے اندر پہلی دفعہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی کے اندر تبدیل کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کسی بھی انفارمڈ پالیسی میکنگ کے لیے ہمارے پاس بسپ کا ڈیٹا ضرور موجود ہے، ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا موجود ہے، لیکن ایک کنسالیڈیٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کی شکل میں پنجاب کے اندر پہلی دفعہ پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری، جس کے اندر تمام لوگوں کا شمار کر کے منصوبہ بندی کی جائے، ٹارگیٹڈ منصوبہ بندی کی جائے، اس کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور اس منصوبے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی خاص ہدایت کے اوپر، جس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہی ہیں، اس کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح جو آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اندر شہباز شریف صاحب نے
महंगाई में कमी देखने को आई हमें पिछले 3 माह में, लेकिन इसके बावजूद जो सैलरी इंक्रीज़ है सरकारी मुलाजमीन का 1 से 16 ग्रेड को उसको 25% और 17 से 22 ग्रेड को 20% और पेंशन में 15% इजाफे का पंजाब ने भी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी है। इसी तरह जो मिनिमम वेज है उसको 37,000 रुपये पर किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि 1 ट्रिलियन जो ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा इनोवेशन के साथ, एफिशिएंसी के साथ, जो कि 960 का फिगर है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने उसको 1 ट्रिलियन का हदाफ जो है उसमें शामिल किया गया है। और उसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू मुश्तबा शजाउर रहमान साहब करेंगे कि उसको किस तरह एक पॉलिसी मिक्स के साथ, ज़्यादा इनोवेशन के साथ, ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ उसमें इजाफे को ज़रूरी बनाया जाएगा। इसी तरह आपको याद होगा कि पिछले 16 माह में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया और अपनी सियासत से बालातर होकर पॉलिटिकल किसी भी उसमें जाए बगैर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, दुरुस्त फैसले किए गए। हमें मालूम था कि हम इलेक्शन में जा रहे थे, लेकिन मईशत के साथ किसी किस्म का कोई खिलवाड़ नहीं हुआ और एक रिस्पॉन्सिबली ज़िम्मेदारी के साथ वो फैसले किए गए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। और ये बजट भी उस दुरुस्तगी और उस सिमत को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान की मईशत इन साला दोबारा से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। इसी तरह जो सहाफ़ी बरादरी है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस और वेलफेयर फ़ंड का कायम किया गया है 1 बिलियन की फंडिंग के साथ। इसी तरह जो आर्टिस्ट वेलफेयर एंडाउमेंट फ़ंड है उसमें भी 1 बिलियन का इजाफा किया गया है। पंजाब के अंदर कल्चर और इंफॉर्मेशन के अंदर 4 बिलियन से 10 बिलियन तक उसको दिया गया है कि जितनी हमारी आर्कियोलॉजी साइट्स हैं, जितनी हमारी कल्चरल साइट्स हैं, जितनी हमारी कल्चर के एस्पेक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन के एस्पेक्ट्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए जैसे वफाक में है, तो इसीलिए 4 बिलियन से 10 बिलियन का इजाफा किया गया। इसी तरह ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ की मद में 2 बिलियन से 5.5 बिलियन का इजाफा किया गया है। जितनी रिलीजियस टूरिज़म की साइट्स हैं उनकी कंप्लीट रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन इसके अंदर शामिल है। तमाम वो कॉरिडोर्स जो रिलीजियस टूरिज़म को फैसिलिटेट करते हैं वो तमाम मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। वुमेन डेवलपमेंट के अंदर 100% इजाफे के साथ 1.1 बिलियन से 2 बिलियन के अंदर इजाफा किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो गांव में जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं जो नौकरी की तलाश करती हैं या नौकरियां नहीं कर सकती, उनको घर बैठे IT स्किल्स और इंग्लिश स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स के साथ उनका एक मंसूबा लाया जा रहा है जिसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और उनको एम्पावर किया जाएगा कि वो घर बैठे रोज़गार कमा सकती हैं। वो इस स्कीम के अंदर शामिल है। इसी तरह टूरिज़म को 2.5 बिलियन से 8.3 बिलियन रुपीस का इजाफा किया गया है, जिसके अंदर मरी का पूरा कंप्लीट रेस्टोरेशन प्लान है और टूरिज़म साइट्स मरी से एडजेसेंट और पूरे पंजाब के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूरिज़म साइट है उनकी बहाली, उनके टूरिज़म के लिए, उनके इको टूरिज़म के लिए और उनकी फैसिलिटीज़, उनकी रीवैम्पिंग जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो इसके अंदर शामिल है। यूथ अफेयर्स, नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम तो शामिल है ही, लेकिन जो स्पोर्ट्स की मद के अंदर और यूथ अफेयर्स के अंदर 5.2 बिलियन से 9.7 बिलियन उसको कर दिया गया है। और अब यूनियन काउंसिल लेवल तक वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर खेलों के मैदान जो एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने मंसूबा शुरू किया था उसको बहाल किया गया है और उसके साथ साथ उसमें इजाफा किया गया है। और जो स्पोर्ट्स की मद है उसमें बिला तफरीक, जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे पंजाब के अंदर इस जो ग्राउंड्स हैं, जो खेलों के मैदान हैं, खेलता पंजाब के नाम से वज़ीर आला पंजाब का जो प्रोजेक्ट है उसमें इसको इजाफा किया गया है। इसी तरह फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन के अंदर पहली दफ़ा उसको फैमिली प्लानिंग की मद में 13 बिलियन से 16.5 अरब रुपया में इसके अंदर मद में इजाफा किया गया है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ जहाँ BHUs, RHCs और THQs बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, फैमिली प्लानिंग की फैसिलिटीज़ को उसके अंदर मर्ज किया जा रहा है और वहीं वो सहूलियात मुयस्सर होंगी जो कि हस्पताल के बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह जो
لوکل گورنمنٹ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ فنڈنگ کے ساتھ سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. آپ کو کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ ٹیکس اس بجٹ میں جو کہ پنجاب کا بجٹ ہے اس میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا، بلکہ انوویشن اور کریٹیوٹی کے ساتھ جو ٹیکس بیس ہے اور جو ریونیو جنریشن سٹریمز ہیں صوبے کی اس میں اضافہ کیا جائے گا. پچھلے 3-4 دن سے بجٹ کے اوپر وفاق اور پنجاب کے بجٹ کے اوپر کافی شور ہو رہا ہے، کافی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید بہت اچھی بات ہے کیونکہ تنقید ہی وہ فورم ہے، پارلیمنٹری فورم ہے، جس سے جو بھی حکومت بجٹ دیتی ہے اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی گنجائش شامل ہوتی ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے ارد گرد بھی شور ہوا. پنجاب وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر سنی بجٹ کی، اور اپوزیشن میں اس پہ بالکل تنقید نہیں کروں گی کیونکہ اپوزیشن کا کام جو ہے وہ ہے کہ تصحیح اور جو پارٹیسپیشن کے ساتھ یہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ بہتری لائی جائے. لیکن یہ جو اس کے علاوہ عدم استحکام مچانے کی کوشش ہے، ہمارا پنجاب میں اور وفاق میں سنگولر فوکس ہے کہ بہت ہو گیا، بہت ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لیا، لیکن اب پاکستان کی عوام کے لیے کام کرنا ہے، فوکس ہو کر کام کرنا ہے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، سروس ڈیلیوری ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، نوجوان کے لیے روزگار ہو، نوجوان کے ہاتھ میں پیٹرول پمپس نہیں بلکہ آئی ٹی سکلز ہوں، جو مزدور ہیں، جو ڈائیورسیفیکیشن ہے کہ پوری دنیا میں سکلز کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی کی انٹرونشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف آئی ٹی جو سٹی ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا بہت سے ادوار میں یہ اناؤنسمنٹس ہوئیں، لیکن عملی طور کے اوپر اس کو یقینی بنانے کے لیے اس وقت اس کا پورا جو پروسیس ہے اور جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اسی طرح اپنا چھت اپنا گھر اسکیم جو ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، اور اس میں بھی اس کو ڈفرینٹ ماڈلز کے اندر دیکھا جا رہا ہے، ڈفرینٹ منصوبوں کے ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور جو روشن گھرانہ اسکیم ہے، جو سولر پینل کی اسکیمز ہے دینے کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی، وہ بھی اسپیشل انیشیٹیوز آف وزیر اعلیٰ پنجاب کی مد میں شامل ہیں. اسی طرح جو پہلی دفعہ جو ایئر ایمبولنس ایسے علاقے جہاں مشکل سے ایویکویشنز ہوتی ہیں، وہاں ایئر ایمبولنس کے ذریعے جو اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے یا کوئی مریض جس کی ٹرانسپورٹیشن مشکل ہو، تو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے جس کو شامل کیا گیا. اس میں لاہور ڈیولپمنٹ پلان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے اسکیمز ہوتی تھیں، دے دی جاتی تھیں، اور اس کے بعد اس کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی، اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوتی تھی، اور جو اصل پروجیکٹ ہوتا تھا وہ وہیں کا وہیں پہنچتا تھا جہاں اس کی قسمت ہوتی تھی. اسی لیے وہ 530 بلین کو بچایا گیا ہے اور 3000 سے زائد اسکیموں کو خالی کیا گیا ہے، اے ڈی پی کے اندر سے کلینز کیا گیا ہے. تو یہ جو لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، لاہور کے لوگوں کے لیے جو فیسلٹیز ہیں ان کو کمپلیٹ مانیٹرنگ کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی خود مانیٹرنگ کریں گی، اور پورے پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان، صرف لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کو اس منصوبے میں شامل کیا گیا ہے. اور 80 بلین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان، جو کہ وہ جو تنقید ہوتی ہے کہ ایم این اے کو پیسے دے دیے، ایم پی اے کو دے دیے، لیکن ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں پیسے لگاتے ہیں، اپنی عوام پہ لگاتے ہیں، اپنے لوگوں پر لگاتے ہیں، لیکن اس کو پہلی دفعہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ایک منصوبے کی طرح لایا گیا جس کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب خود کر رہی ہیں. اسی طرح نوجوانوں کے لیے 20,000 پہلے مرحلے میں 20,000 ای بائکس کا جو منصوبہ ہے، اور افورڈیبل اور ای بسز کا جو منصوبہ ہے وہ اس میں شامل کیا گیا. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ جب اس کی اپلیکیشن سٹارٹ ہوئیں تو 10,000 جو اپلیکیشنز تھیں وہ بچیوں سے آئیں، اور وہ اس منصوبے کے سے تھوڑا سا زیادہ تھا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت جاری کی کہ 10,000 بائکس جو ہیں جو بچیوں نے اپلیکیشنز دی ہیں وہ ساری ان کو مہیا کی جائیں، ای بائکس جو تھیں. تو یہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ کس طرح پنجاب کو انوائرمنٹل فرینڈلی
جو ماس ٹرانزٹ ہے اس کی طرف لے کے جایا جائے. اسی طرح ہر کنسٹرکشن کے منصوبے, ہر روڈ کے منصوبے کے اندر 1% بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے اراؤنڈ پلانٹیشن کے لیے, درخت لگانے کے لیے. میں اسموگ پہ ایک بالکل الگ پریس ٹاک ضرور کروں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ان تمام اقدامات کو انشور کرنے کے لیے کہ ہماری جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ بہتر ہو, جو کہ دنیا میں بدترین حالت پر پہنچ چکا ہے. تو وہ اس کے اندر میں آپ کو اس میں مزید تفصیل بتاؤں گی. اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف کینسر ہاسپٹل, میں نے پہلے آپ کو اس کے اوپر بتا دیا. پہلی دفعہ گلوبل آئی ٹی سرٹیفکیشن پروگرام کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل انیشیٹوز میں شامل کیا گیا کہ جو بچے ہمارے آئی ٹی اسکلز ایکوائر کریں وہ انٹرنیشنلی سرٹیفائی ہوں, اور اسی طرح جو ہماری گلوبل سرٹیفکیشن ہیں وہ شامل ہوں. شہباز شریف صاحب نے ای لائبریری کا کانسیپٹ دیا تھا, اس کانسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو انٹرنیشنل ای لائبریریز ہیں ان کو نوجوانوں کے لیے ان کی جو ای سبسکرپشنز ہیں اس کے منصوبے کو اس کے اندر ایڈ کیا ہے, تاکہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کر جو کتابیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو ان کی ایکسیس سے باہر ہیں, اس سبسکرپشن پروگرام کے ذریعے ان تک ایکسیس حاصل کر سکیں. پنجاب کا جو دستک پروگرام ہے کہ جو 77 سروسز ہیں ان کو اس میں شامل کیا جائے گا, جو دہلیز تک پنجاب کے لوگوں کو ان کے جو سروس ڈلیوری ہے اس تک پہنچائیں گے. لیکن لاہور میں پائلٹ سٹارٹ ہو چکا ہے جو کہ 10 سروس ڈلیوریز جس کے اندر ڈفرینٹ سرٹیفکیٹس ہیں, پراپرٹی ٹرانسفر, جو میرج سرٹیفکیٹس ہیں, ڈیورس سرٹیفکیٹس ہیں, کار ٹرانسفر سرٹیفکیٹس ہیں, اس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب تفصیلی بات کر چکی ہے. اسی طرح پورے پنجاب میں روڈ ریسٹوریشن پروگرام شروع کیا گیا ہے, اور یہ سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس کو پورے پنجاب تک پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے, تنقید تو کرتے ہیں لوگ کہ روڈ اور انفراسٹرکچر کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی یہ اسی کا تسلسل ہے. اور جو نواز شریف صاحب نے پاکستان کا پہلا موٹر وے بنایا تھا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹس کے اندر بھی انٹرونشن کی تھی, یہ تمام روڈ نیٹ ورکس کی جو بحالی ہے, ان کی ریسٹوریشن ہے, ان کی اپگریڈیشن ہے, ان کی ری ویمپنگ ہے, یہ تسلسل اسی نظریے کا ہے کہ جس سے پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہو. اسی طرح پورے پنجاب کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب کی پوری ڈسٹرکٹس کے اندر سیف سٹی پروگرام جو ہے اس کو پھیلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہ اگلے سال مارچ 31 تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر تمام ڈسٹرکٹس کے اندر جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کو پھیلایا جائے. اسی طرح جو پولیس اسٹیشنز کی اپ گریڈیشن ہے وہ پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے. ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر جو خواتین کے لیے سیف ہاسٹلز کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے, ڈے کیئر سینٹرز کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے, ویمن اسکل ڈیولپمنٹ کا پیکیج اس میں لایا جا رہا ہے. جو دیہاتی علاقوں میں خواتین ہیں اس کی بات میں نے پہلے کر لی, ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر ان کے آئی ٹی اسکلز اور لینگویج اسکلز کہ تاکہ وہ گھر بیٹھے ای مرچنڈائزنگ, ای جو کامرس ہے اور جو بھی روزگار وہ کمانا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے وہ کمانا شروع کر دیں. اسی طرح جو گرین کریڈٹ پروگرام ہے, پنجاب میں پہلی دفعہ کاربن کریڈٹ کے اوپر گرین کریڈٹ پروگرام لایا جا رہا ہے تاکہ جو کاربن فائنینسنگ ہے اس کے ذریعے پنجاب کے اندر ریونیو آ سکے اور وہ ریونیو دوبارہ سے انوائرمنٹ کے اوپر انویسٹ ہو اور اس سے جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی تاریخی اقدام گورنمنٹ سٹی کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر 3 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے اندر پلگ اینڈ پلے کا کانسیپٹ ہے کہ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جو بھی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اس کو مکمل طور پر اینڈ ٹو اینڈ انفراسٹرکچر سے لے کر ان کی جو پوری فیسیلٹی ہے اس کو کرنے کے لیے گورنمنٹ سٹی, وزیر اعلیٰ گورنمنٹ سٹی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. اسی طرح اسپیشل ایجوکیشن, میں یہاں ضرور بات کروں گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو پرائیورٹی ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن کے اوپر ہے, اور پہلی دفعہ ڈیڈیکیٹڈ جو ان کے اسکولز ہیں ان کو ان کی مینٹیننس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پیسے دیے گئے ہیں. اسی طرح ان کو 1.4 بلین سے 2.8 بلین ان کا بجٹ کر دیا گیا جو کہ 100% اضافہ ہے. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیشل ایجوکیشن کے اندر
पार्टनर बना के पूरे पंजाब के अंदर जो स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं उनकी मेन स्ट्रीमिंग है उसको यकीनी बनाने के लिए इसमें डाला जाए। स्किल डेवलपमेंट के अंदर जहां मैंने बात की बच्चों की ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली दफ़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर लाया जा रहा है। ये गुफ्तगू मैंने की जो कि वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल इनिशिएटिव्स थे और इसके अंदर जो पीपल विद डिफरेंटली एबल लोग हैं जो उनके लिए हिम्मत कार्ड और उनका एक पूरा पैकेज लाया जा रहा है जो कि उनके व्हील चेयर प्रोग्राम है, प्रोस्थेटिक्स प्रोग्राम है, उसके अंदर डिफरेंट आलात जिनकी उनको ज़रूरत होती है, व्हील चेयर है और इसके साथ साथ उनका हिम्मत कार्ड है उनके रोज़गार के लिए कि जो डिफरेंटली एबल लोग हैं लेकिन मोबिलिटी उनका मसला है या वो नहीं जा सकते बाहर, तो घर बैठे वो किस तरह रोज़गार कमा सकते हैं। उनके स्टाइपेंड के लिए भी हिम्मत कार्ड के अंदर मंसूबा लाया गया है और इसी तरह वज़ीर आला पंजाब जो पंजाब के लोग हैं उनके लिए नेगबान कार्ड शुरू करने का फ़ैसला किया गया है और इसके अंदर भी अभी 2 बिलियन रकम है और इसको जिस तरह इसमें इजाफा होगा इसके अंदर उसको शामिल किया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये पंजाब की तारीख़ का कैश बैक 842 बिलियन का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये सबसे बड़ा बजट 5.466 बिलियन का ये बजट है। इसी तरह ये 1 ट्रिलियन के अहदाफ के साथ ओन सोर्स रेवेन्यू का बजट है। इसके अंदर कोई टैक्स मज़ीद बोझ नहीं डाला गया और दुरुस्त फैसलों की वजह से पिछले 2 से 3 माह में जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने रोटी की कीमत में कमी की निगरानी की है जो कि 35 रुपये से जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो 12 से 14 रुपये पर आ गई है और इसी तरह जो आटा है, घी है, चीनी है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उसके अंदर भी कमी देखी जा रही है। तो ये वो दुरुस्त फ़ैसले हैं, ये वो मईशत की दुरुस्त सिमत है जिन फ़ैसलों की वजह से इंशाअल्लाह जो फोकस है वो पाकिस्तान की आवाम है, लोगों का रिलीफ है कि किस तरह पिछले 4-4.5 साल में जिन फ़ैसलों की वजह से 2018 में जो पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब छोड़ कर गए थे जिसके अंदर तरक्की भी तारीख़ी थी, महंगाई में कमी भी तारीख़ी थी, 2.4% पर महंगाई थी और 6.1% पर मुल्क तरक्की कर रहा था। सीपैक के मंसूबे थे, रोज़गार मिल रहा था, महंगाई में कमी हो रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, लोगों को रिलीफ मिल रहा था, दहशतगर्दी में कमी हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था और लोड शेडिंग के अंदर जिस तरह 23-24 घंटे की लोड शेडिंग जो थी वो ज़ीरो पे पहुंचाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमदन में इजाफा हो, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। वो मुल्क 4.5 साल जहाँ पहुँचा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहती क्योंकि हमारा मकसद, हमारी तरजीह फॉरवर्ड लुकिंग है, अवाम है और किस तरह हमने अवाम के लिए वो फ़ैसले करने हैं जो उनकी रिलीफ और उनकी रोज़गार में इजाफे और नौजवान के रोज़गार में इजाफे का बायस बने। हमारा सिंगुलर फोकस ये है और वज़ीर आला पंजाब दिन रात सिर्फ पंजाब की तरक्की, अवाम की तरक्की और अवाम को रिलीफ देने के लिए फ़ैसले भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं और यही मकसद और इसी स्पिरिट के साथ पंजाब इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इसी तरह वफाक के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो फ़ैसले कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग के फ़ैसले हो रहे हैं, SOEs की प्राइवेटाइजेशन के फ़ैसले हो रहे हैं, इन दुरुस्त फ़ैसलों की वजह से जो अवाम है वो इंशाल्लाह तरक्की भी करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। सिर्फ आखिर में हमें अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझना पड़ेगा, जिस शोबे को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी समझना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दिए बगैर कोई मुल्क नहीं चलते। आप टैक्स देंगे और वही सर्विस डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। अपनी ज़िम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगी। सियासत से बालातर होके, पॉलिटिकल अफिलिएशन से बालातर होके इलेक्शंस हो गए हैं। अब सबको मिलकर 5 साल हुकूमत का बाजू बनना पड़ेगा। तनकीद ज़रूर करें, हम अपनी तस्हीह करेंगे, लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो है वो मुल्क के लिए भी ख़तरनाक होगी, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए भी ख़तरनाक होगी और एक वाहिद चीज़ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है वो मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, मुल्क की स्टेबिलिटी होती है। इंशाल्लाह अवाम हमारा साथ देगी और हम अवाम के लिए दिन रात काम करेंगे। यही मकसद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का है और यही मकसद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है और यही वो रवायत है वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की कि जब
پاکستان کی پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا، ملک نے ہمیشہ ترقی کی اور ملک ہمیشہ صحیح سمت کی طرف گیا. مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب 1 منٹ یہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے ہر سوال کا جواب. یہ کر لیں، آپ کو آئے گی آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ سب لوگ تشریف لائے آج یہاں پہ. سینئر منسٹر صاحبہ نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو کافی سارا جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں اور بجٹ میں جو ڈیولپمنٹ سائڈ پہ اور اوور آل جو خد و خال ہیں اس بجٹ کے، اور جس طرح گورنمنٹ اس وقت ہماری ڈائنامک چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں جس طرح اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 100 دن ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، تقریباً 3.5 ماہ میں جتنا کام اس گورنمنٹ نے کیا ہے اور جتنے نیو انیشیٹوز ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری سینئر منسٹر صاحبہ آپ کو جس طرح بتا رہی تھی، یہ کوئی تقریباً جو ہے 50 سے زیادہ نیو انیشیٹوز ہیں جس پہ کہ کام کیا جا رہا ہے اس وقت پنجاب میں، اور ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے محکموں کی، اور جس طرح سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ چیزیں ہم ریپیٹ نہ کریں تاکہ آپ کے پھر ہم سوال بھی بعد میں لے سکیں. بجٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ ہے اس حوالے سے کہ اس کا جو کل حجم ہے 2024-25 کے بجٹ کا وہ 5,446 ارب روپے کا ہے، اور اس میں جو ہے پہلی دفعہ ہے کہ ایک ریکارڈ ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے جو 842 ارب روپے کا ہے اور 2024-25 کے اس بجٹ میں، جس کا کہ پورا کیش کور ہے. جیسے کہ سینئر منسٹر صاحبہ نے بھی بتایا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ سرپلس بجٹ ہے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ ہمارا سرپلس بجٹ ہے، اور اللہ کے فضل سے پنجاب حکومت پہلی دفعہ یہ ہے کہ جو ہم نے 842 ارب کا یہ بجٹ رکھا ہے اس پر ٹوٹل کیش کور ہمارے پاس ہے. نارملی گورنمنٹس اناؤنس کر دیتی ہیں کہ جی اتنا ہم نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ رکھا ہے، اور ایکچوئل میں ان کے پاس وہ بجٹ نہیں ہوتا، اور وہ پھر اینڈ پہ آ کے جو ہے اس میں آپ کو کافی فرق نظر آتا ہے کہ لیٹس سپوز کہ اگر انہوں نے کہا کہ جی ہم 800 ارب روپیہ رکھتے ہیں ڈیولپمنٹ کا، اور اینڈ پہ آ کے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے یوٹیلائزیشن جو اس کی ہوئی ہے وہ 500 ارب تک ہوئی ہے. تو اس دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یوٹیلائزیشن بھی میکسیمم ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل کیش کور ہے اس کا. پچھلے سال کا جو بجٹ تھا وہ 655 ارب روپے تھا ڈیولپمنٹ کا، جس سے 28.5% زائد ہم نے یہ رکھا ہے، اور اس میں بیرونی شراکت داری کے منصوبوں اور پروگرامز کے لیے مختص رقم جو ہے وہ 161.3 ارب روپے ہے، اور جاریہ اور سروس ڈیلیوری بجٹ کا تخمینہ جو ہے وہ 2,633 ارب روپے ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2,074 ارب روپے کی نسبت 27% زیادہ ہے. غریب پرور سماجی تحفظ کے اقدامات کے لیے 130 ارب روپے، جیسے کہ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو سینئر منسٹر صاحبہ نے بتائی ہے. فوڈ اکاؤنٹ 2 ہوتا ہے ہمارا ایک، جس میں یہ گندم، اور اس کے لیے 470 ارب روپے ہیں. گندم کے قرض کی واپسی کے لیے اس بجٹ میں ہم نے 375 ارب روپے رکھے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا اکاؤنٹ 2 ہے جس میں ہم گندم کی پرچیز کرتے ہیں، یہ بینکوں سے لون لیا جاتا ہے، اور لون لے کے اور اس سے پھر یہ گندم کی پرچیز کی جاتی ہے. یہ 1954 سے یہ اکاؤنٹ 2 ہے، یہ چل رہا ہے، اور پہلی دفعہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اور ان کی لیڈرشپ میں کہ یہ 375 بلین جو اس وقت ہم نے بینکوں کا دینا ہے، اس میں تقریباً 80 ارب روپیہ جو ہے وہ بینکوں کا مارک اپ ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نیکسٹ فائنینشیل ایئر جو ہمارا شروع ہو رہا ہے اس بجٹ میں آپ یہ دیکھیں گے جو آ رہا ہے کہ ہم اس کو زیرو کریں گے. پہلی دفعہ یہ نیل ہوگا اکاؤنٹ 1954 کے بعد، جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں. اسی طرح صوبائی ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کیونکہ بات کر لی ہے سینئر منسٹر صاحبہ نے، تو میں آگے بات کرتا ہوں کہ اس میں کل جو ہمارا صوبائی کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے وہ 5,000